بسم اللہ الرحمن الرحیم. مکالمہ ٹی وی کے نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب، سپریم کورٹ میں کافی ساری آوازیں آ رہی ہیں، تو آپ ججز کی کس آواز کے ساتھ ہیں؟ آوازیں دو ہیں. یہ پہلے یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ آوازیں ہی رہیں، چیخیں نہ بن جائیں. اچھا چلے، حالات ایسے بھی ہیں. ویسے کیا چانسز کیا ہیں ویسے؟ دیکھیں، ایک تو سپریم کورٹ کی تقسیم یہ تو سامنے ہی ہے پاکستان کے سیاسی حالات میں، لیکن جو سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ تازہ ترین ہوئی ہے سر جی، میرے خیال ہے اس پہ ہمیں بات اگر کرنی چاہیے. سپریم کورٹ میں ذرا ناراض نہ ہو تو یہ جو جسٹس اعجاز الحسن ٹائپ ججز ہیں، سپریم کورٹ کے کیا ہو گیا ٹائپ کے ججز ہیں، ان کا مجھے بتائیں آپ کہ جس طرح کے انہوں نے 2018 میں اور اس کے بعد فیصلے دیے، اور وہ فیصلے اٹھا کے اب پھینک رہی ہیں کورٹس، ماشاء اللہ، اور ان کے اوپر مانیٹرنگ ججز بھی انہوں نے لگائے. ہاں جی، تو کوئی شرم ہونے آتی ہے کہ نہیں آتی؟ نہیں ویسے آپ اتنے بول رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اعجاز الحسن نے فیصلے دیے؟ کس نے دیے تھے؟ وہ تو میاں صاحب بتا رہے ہیں کس نے دیے تھے. نہیں، مجھے بتائیں وہ آج بھی انہوں نے بتایا ان بینچز کا حصہ تھے کہ نہیں تھے؟ وہ یار بینچز کا حصہ تو قاضی صاحب بھی اب بہت سارے بینچز کا حصہ ہے. نہیں، قاضی صاحب کا جب آئے گا تو قاضی صاحب کے بارے میں مخالفت کریں گے نا. دیکھیں، When the bridge will come, we will cross it. وہ تو آج نام لیا ہے نواز شریف صاحب نے، خود لیا ہے جناب کہ ان کے پیچھے کون تھا، کون کروا رہا تھا. نام لیں آپ بھی، کس کا نام لیا تھا؟ وہ باجوہ صاحب سے کہتے ہیں میرا گرج نہیں ہے، فیض حمید سے وہ کہہ رہے ہیں ان کی دیرینہ دشمنی ہے. تو مقصد ہے کہ وہ بھی تقسیم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ان کو نکالا تھا تو قمر جاوید باجوہ نے نکالا تھا نا، یہ تو گوجرانوالا میں وہ کہہ چکے مشہور تقریر میں. بالکل ٹھیک ہے. تو اب وہ اسے پیچھے نہ ہٹیں کہ میری ان سے کوئی، آپ دونوں چیزوں کو مکس نہ کریں نا. آپ ابھی ججز کے بارے میں بات کریں. اچھا، ججز نے آج فیصلہ کیا دیا پہلے تو وہ ججز کا حال وہی ہے پاکستان میں. معافی چاہتا ہوں میں، پاکستان کی عدلیہ کا وہی حال ہے جو پاکستان کی انتظامیہ کا ہے، جو پاکستان کی صحافت کا ہے. سارے ادارے اس ٹائم مفلوج ہیں یا پھر وہ یرغمال ہیں. مجھے یہ بتائیں، کوئی موقف ٹھیک اور کوئی موقف غلط نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ کون سے ججز کا موقف ٹھیک ہے، کون سے ججز کا موقف غلط ہے، وداؤٹ نیمنگ اینی ون. ہم نے تو مہتاب صاحب ہمیشہ یہ کہا ہے کہ جناب آپ عدلیہ بھی استعمال نہ ہو، خدا را وہ میرٹ پہ فیصلہ کیس نہیں بنتا تھا. آج جو فیصلہ دیا ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ملٹری کورٹس کے بارے میں. ملٹری کورٹس کا فیصلہ دیکھیں، یہ ایک اہم فیصلہ ہے، اور یہ بہت سارے لوگوں کا یہ اشارہ ہے کہ یہ شاید پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، پاک فوج ہے، وہ چونکہ 9 مئی کے لوگوں کو ان کا یوم حساب قریب لانا چاہتی ہے، اپنی عدالت کے تھرو انہوں نے اس کو بحال کروایا ہے. دیکھیں 5 ممبر بینچ بیٹھا، انہوں نے اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا، فوجی عدالتوں کو ختم کر دیا انہوں نے، اور انہوں نے بلکہ وہ جو سیکشن تھا لا کا اس کو ہی اڑا دیا. ٹھیک ہے، وہ میرے خیال ہے کنٹروورشل، بہت سارے جو قانونی ماہرین ہیں ان کے خیال میں یہ کنٹروورشل تھا کہ اس حد تک وہ نہ جاتے. آج کا جو فیصلہ ہے 6 ممبر بینچ ہے، انہوں نے جناب یہ پورا فیصلہ ہی سسپینڈ کر دیا ہے. میں اتفاق سے اس ہیئرنگ میں موجود تھا، اور بڑی دلچسپ بحث بھی ہوئی، اور جو سردار طارق مسعود ہیں جنہوں نے ہیڈ کیا اس بینچ کو، ان کی گرما گرمی بھی ہوئی، اور اس میں انہوں نے یہ جو آپ نے ڈی آئی خان کی بات کی، ان شہداء کا بھی حوالہ دیا، تو نظر آ رہا تھا کہ جو فیصلہ ہے وہ سسپینڈ ہو جائے گا. اور وہ چاہ رہے ہیں جو اٹارنی جنرل نے بات، یہ فیصلہ کتنی سے، یعنی 5-1 سے. اب یہ ایک ٹیکنیکل بات ہے، جس نے کی مخالفت وہ ایک خاتون جج مسرت حلالی پشاور ہائی کورٹ سے وہ آئی ہیں. ٹھیک ہے، اور انہوں نے کیا ہے اس کو. یہ اس میں ایک ٹیکنیکل انٹرسٹنگ پہلو ہے ناظرین، کہ پہلا جو فیصلہ ہوا ہے مہتاب صاحب، وہ 5 رکنی بینچ نے جو ملٹری ٹرائلز کو روکا ہے اور یہ کہا ہے کہ سویلینز کا ٹرائل نہیں ہو سکتا، وہ 5 کے 5 ججز نے اکٹھے کیا. اس میں یحییٰ آفریدی بھی تھے کنسنسس کے ساتھ. اس میں صرف یحییٰ آفریدی نے اس چیز سے اختلاف کیا کہ یہ جو آپ سیکشن پورے کو ختم کر رہے ہیں نا، وہ نہ آپ کریں. ٹھیک ہے، 5 جج ہو گئے. آج 6 ججز میں سے 5 نے کہا ہے کہ جناب فیصلہ سسپینڈ کریں، ایک نے کہا ہے کہ نہیں. یعنی کہ ویسے اگر ہم سپریم کورٹ کی تقسیم کی آپ بات کر رہے تھے تو بات کریں آج کے ملٹری کورٹ کے فیصلے، جو پرانا تھا سسپینڈ ہونے سے، اور ملٹری کورٹس میں سویلین کا ٹرائل بحال ہونے کے فیصلے میں ابھی تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ 6 ججز ایک طرف ہو گئے، 5 ایک طرف ہو گئے. تو یعنی آپ کے نظر میں 11 ابھی باقی 5-6 ججز کا امتحان رہتا ہے. تو اس میں ویسے صورتحال ہے کہ وہ بھی آ جائے گی. وہ دیکھیں، وہ ان کی کلیئر ہے پوزیشن. اس میں جسٹس اطہر من اللہ ہیں،
اس میں جسٹس منصور علی شاہ ہیں، اس میں قاضی فائز عیسیٰ ہیں. credible یہ judges. بڑے کھل کے ان چیزوں کے بارے میں آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، اور شاید اسی لیے بہت سارے لوگوں کا یہ امپریشن ہے، یہ تو خیر عدالت کی ڈسکریشن ہے، کہ شاید اس لیے ان کا مائنڈ چونکہ کلیئر تھا، انکلوڈنگ قاضی صاحب چیف جسٹس ہیں، اس لیے وہ ان بینچز کا حصہ نہیں بنے اور نہ ان ججز کو ویسے بنایا یہ گیا. اچھا نہیں کیا یہ انہوں نے. ریلیف دینے کے لیے کیا گیا، اور اس میں اٹارنی جنرل نے مزے کی بات ہے یقین دہانی یہ کروائی کہ کم سے کم سزائیں دی جائیں گی، اور بہت سارے کیسز جو قریب ہونے کو ہیں، کچھ مجھے یہ لگ رہا ہے جو 3 جنوری کے تیسرے ہفتے تک ناظرین انہوں نے اس کیس کو اب آگے وہ ارجنٹ کیا ہے. ویسے میرا خیال ہے آپ یہ اس- نہیں دیکھتے کہ اس سے یعنی شیڈیول اور الیکشن سے پہلے کچھ لوگوں کو سزائیں دلوانا چاہتے ہیں. دیکھیں جنوری کے تیسرے ہفتے تک یہ سارے کیسز جو ہیں ختم کرتے ہیں وہ جلدی جی. کیونکہ ان کو 3-4 ہفتے کا ریلیف مل گیا ہے اس میں وہ. اور آپ کو ناظرین یہ خبر ہم اس پروگرام کے ذریعے دوبارہ ایک دفعہ میں شیئر کرتا ہوں کہ یہ ابھی تک میڈیا پہ اس طرح سے نہیں آئی ہے، یہ بھی آپ مکالمہ ٹی وی کے توسط سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو عدالت میں بیان دیا جا رہا ہے وہ واضح نہیں ہے. ہماری اطلاعات کے مطابق بہت سارے شہروں میں یہ ٹرائل آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہوا تھا اور فیصلے سنائے جانے والے تھے. اب وہ فیصلے جلدی سے سنا دیے جائیں گے، اور 80% 90% آلموسٹ یہ کیسز جو ہیں آپ نیکسٹ ہیئرنگ سے پہلے کنکلوڈ کر دیے جائیں گے. اور یہ ایک بات زیادہ تر آپ کی نظر میں وہ فیصلے کس طرح کے ہوں؟ دیکھیں وہ ان میں کوشش یہی ہے، میں نے جو پنجاب گورنمنٹ میں میری کچھ آفیشیل سے بات ہوئی تھی، یہ بھی میں خبر آپ کو بتاؤں، یہ پہلے سے ذہن تھا کہ ساروں کو سخت سزائیں نہیں دینی، کچھ کو صرف تھوڑی سزائیں دے کے ایک ڈرانا ہے اس حد تک جو کچھ ہوا ہے اس کو روکنے کے یہ لیے. زیادہ تر 9 مئی کے کیسز ہیں. ہاں جی یہ ہے ہی 9 مئی کے کیسز نا. تو ریسٹرین کے لیے یہ کام انہوں نے کرنا ہے کہ چند ایک کو سزائیں دی جائیں گی، باقی تھوڑی بہت سزائیں دے کے ان کو اس طرح کیا جائے گا. لیکن اس بحث کے ساتھ میرا خیال ہے آپ بھی اس پہ ضرور بات کریں. ملٹری کورٹس میں جو سویلین کا ٹرائل ہے وہ انسانی حقوق کے حوالے سے، اپنے انڈیپینڈنس کے حوالے سے، اس میں امپارشیلٹی کے حوالے سے، ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے، تو یہ بہت بڑا سوال ہے. آپ کی میں بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں، سہمت ہوں میں آپ کی بات کے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں یہ کہتا ہوں کہ سویلینز کا ٹرائل سویلین کے کورٹس کے اندر ہی ہونا چاہیے، یہ بات سے میں اتفاق کرتا ہوں. لیکن اس ملک کے اندر ہمیں کچھ ریڈ لائنز بھی وہ بیان کرنی چاہیے. مثلا جن لوگوں نے ابھی یہ اٹیکس کیا ہے، میں پھر ڈی خان کی طرف واپس جاتا ہوں، اس طرح کے لوگوں کے ساتھ کسی طرح کی رو روایت نہیں ہونی چاہیے. یہ جو پولیٹیکل چیزیں ہیں ان کے بارے میں ویسے ذرا تھوڑا سا ہوں کہ ان کے ساتھ آپ کو ایک دفعہ انہیں کہنا چاہیے کہ دیکھیں آپ کی یہ ریڈ لائن تھی، اس سے آگے نہ بڑھیں، اور اتنی سخت سزائیں اتنی سخت نہیں ہونی چاہیے جتنا کہ ابھی تک اسٹیبلشمنٹ کا رویہ سخت ہے. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی، میں آپ کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں، اجازت دیں. جو آپ نے بات کی نا کہ جو ان حملوں میں انوالوڈ ہیں ان کے ساتھ رو رعایت نہیں ہونا چاہیے، تو پھر تو سوال اٹھتا ہے. دیکھیں بدقسمتی یہی ہے ہماری، یہ وار آن ٹیرر جب سے شروع ہوئی پاکستان میں 2001 کے بعد، جب سے پاکستان اس کا حصہ بنا، کتنے لوکل فیسیلیٹیٹرز، کتنے پاکستانی ان مذہبی تنظیموں، انتخاب پسند تنظیموں کے ساتھ جڑے، اس کا حصہ بنے، اس کا اعلیٰ کار بنے. یہ سارے ٹرائل جو افتخار چودھری صاحب کی عدالتوں میں ہوتے رہے، کتنوں کو وہاں پہ سزا دی گئی، کتنوں کی پراسیکیوشن کمپلیٹ تھی، پراسیکیوشن ہی نہیں صحیح ہوتی تھی جس کی وجہ سے وہ رہا ہو جاتے تھے. لیکن اس سے بھی آگے بڑھ کے احسان اللہ احسان ایک بہت بڑا سوال ہے. پاکستان کی ریاست، پاکستان کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کے عوام کے سامنے جس بندہ جو اے پی ایس میں انوالو تھا، اے پی ایس آنے کو ہے 16 دسمبر، کس طریقے سے وہ وہاں سے گیا، کس طریقے سے یہاں سے وہ گیا. دیکھیں یہ بھی بہت بڑے سوال ہیں جو آپ نے بات کی تھی اس وقت. ایک بات بھی آپ کو بتاؤں، یہ پیچھے اور کون ہے بھائی، پھر ان کو سیدھے طریقے سے آپ دیکھیں. یہ بڑا ضروری ہے. ریاست کو آپ نے بچانا ہے یا اپنی گیمز کھیلنی ہے تو الگ بات ہے. اپنی نیم اینڈ شیم اور افیکٹو پروسیکیوشن، اور جو لوگ ان چیزوں میں انوالو ہیں ان کو نشان عبرت نہیں بنایا جائے گا، بات آگے نہیں بڑھے گی. لیکن ایک مجھے اجازت دیں، اس وار آن ٹیرر کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت کا بھی بہت بڑا نقصان ہوا ہے. اور جو نون فگرز ہیں نا، جو پبلشڈ فگرز ہیں، وہ کوئی $150 بلین کے جو پاکستان کا لاس ہوا ہے. معاشی نقصان چھوڑیں، جو ہمارا جانی نقصان ہوا ہے، یہی میں دوسرے ذکر کرنے والا تھا کہ معاشی نقصان کے ساتھ ساتھ ہزاروں کی تعداد میں قیمتی جانیں
اور یہ جو 16 دسمبر کو APS کے بچے ہیں، ہمارے فوجی، ہمارے سپاہی، فوجی ہمارے، اور پاکستان کی عوام، ایسے ایسے حملے ہوئے جس میں 100 150 بندہ مارا گیا، بالکل نمازیں پڑھتے ہوئے، بازاروں میں ہوتے ہوئے، ادھر ہوتے ہوئے، مجالس میں، محافل میں، 12 ربیع الاول سرکار کی آمد کا دن تک تو نہیں چھوڑا گیا تھا. لیکن میں جو آپ نے بات کی تھی، میں اس پہ آخری بات کرنا چاہ رہا ہوں. یہ ایک بیانیہ 9 مئی کے بعد جو بنایا گیا، یہ ایک سیاسی بیانیہ تھا. PTI کو زیر اثر کرنے کے لیے بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جس میں یہ کہا گیا کہ اب دیکھیں جی، میں مانتا ہوں کہ نو گو ایریاز تھے، ریڈ لائن کراس کی گئی، لیکن ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اس کو غداری اور ضمن میں ٹرانسلیٹ کر کے اس پہلو کو بہت سارے لوگوں کا خیال ہے نظر انداز کیا جا رہا ہے کہ الٹیمیٹلی دیکھیں مہتاب صاحب، آنیسٹلی اسپیکنگ، ہے تو یہ ایک پولیٹیکل ایشو نا، یہ ایک پولیٹیکل بیک لیش تھا. نہیں، یہ پولیٹیکل ایشو یہ نہیں ہے، ایک پولیٹیکل بیک لیش تھا یہ political PTI issue کا، نہیں ہے. جو اس طریقے سے آپ غلط میرا طریقے سے argument سنیں ٹرانسلیٹ گے؟ ہوا. میرا آرگومنٹ سنیں گے پھر؟ اب آپ نے مجھے ٹریگر کیا تو پھر میرا آرگومنٹ بھی سن لیں. یہ بالکل پولیٹیکل ایشو نہیں تھا. یہ ایشو بیسیکلی یہ ہے کہ فوج کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ان کے جو اس ٹائم انکمبنٹ لوگ ہیں، جو آپریشن کو دیکھنے والے لوگ ہیں، وہ امپورٹنٹ ہیں، یا وہ لوگ امپورٹنٹ ہیں جو ملٹری انکارپوریٹڈ ہیں اور جو ریٹائرڈ جرنیل ہیں. ان ریٹائرڈ جرنیلوں نے اس ملک کی فوج کو ڈکٹیشن دینی ہے یا ان سے ڈکٹیشن لے کے اس ملک کو آگے کی طرف جانے کی اجازت دینی ہے؟ آپ محبت عمران رہے، لیکن محبت عمران کے نتیجے میں انسٹیٹیوشن کو تباہ و برباد نہ کریں. نہ اس کریں. ڈویژن کے نتیجے میں انسٹیٹیوشن کے اندر پرابلم کریٹ ہونی شروع ہوئی تھی. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، فوج کو یہ چاہیے کہ یہ جو ریٹائرڈ جرنیل ہیں محبت عمران میں، ان کے خلاف بھی ٹرائل کریں. نہیں، وہ تو کہیں حاضر بھی شاید ہوں گے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ سارا بیک لیش تو وہی تھا نا کہ PTI کی گورنمنٹ گری، وہ انہوں نے قمر جاوید باجوہ کے خلاف کیمپین شروع کی، پھر وہ الٹیمیٹلی وہ کس طریقے سے ایکومولیٹ ہوتی ہوئی، ٹرانسلیٹ ہوتی ہوئی 9 مئی تک آئی. الٹیمیٹلی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لارجر کانٹیکسٹ میں مہتاب صاحب ہے تو یہ پولیٹیکل ایشو نا، پولیٹیکل ایشو ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو جب 2-2.5 لاکھ جب آپ واٹس ایپ گروپ پہ محبت عمران کے متاثرہ ہیں، ان کا کیا کریں؟ اور متاثرہ بنائے کس نے تھے بھائی؟ وہ بھی تو یہیں سے بنے تھے نا. اب مسئلہ ان کی یہ ہے training کہ بھی تو نسٹ میں وہ ہوئی جنہوں تھی. نے بنایا تھا وہ یو ٹرن لے چکے ہیں. وہ تو یو ٹرن لے چکے ہوئے ہیں، تو وہ تو بار بار پھر ہم وہی بات کرتے ہیں. پھر تو آج تک TTP تو آپ سے سنبھلی نہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ مسئلہ کام ہی کیوں نہیں بند کر دیتے بھائی؟ یہ کام بند کریں نا. یہ کریشن بند کریں آپ اس کو 2017-18 والی پوزیشن پہ لے کر آئیں، پھر بند کر دیں. آپ ایک کریشن بناتے ہیں، کریٹ کرتے ہیں چیز سچویشن، پھر اس کو آپ خود ہی لیبل کرتے ہیں یہ غدار ہے، یہ محب وطن ہے، یہ فلاں. وہی آپ کام نہ کریں. پالیٹکس میں آپ کا کیا رول ہے؟ آپ ایک براڈر ایک طے کر ایک لیں میں بھائی، آپ کو بتا دوں اس ٹائم اور حکومتوں کو چلنے دیں، یہ بات لوگوں کو اپنے بڑی نمائندے منتخب سخت ہو کرنے جائے دیں. گی، لیکن مجھے کرنے دیں، میں اب کروں گا. کمال ہے. یہ جو ریٹائرڈ جرنیل حضرات ہیں، ان کی ڈکٹیشن پہ ملک نہیں چلایا جا سکتا. او محترم، ریٹائرڈ جرنیلوں کے پیچھے پڑ گئے آپ. نہیں ہے، وہ پرابلم ہے. او بھائی، یہ تو حاضر جرنیل کام کرتے رہے ہیں. تو حضرت جرنیل جنہوں نے کیے ہیں، اب میں سمجھتا ہوں IGI کس نے بنائی تھی؟ ابھی اسلم بیگ زندہ ہیں. یہ تھے ہمارے پاشا صاحب، دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ان سے مہربانی بھی جا کریں کے کچھ پوچھ نا، لیں. مہربانی کریں. میں جو موجودہ آرمی چیف ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ ان سب لوگوں کا ٹرائل کریں. ان لوگوں کا ٹرائل تو ہم نے بنتا تو ہے. اس دن بھی کہا جناب چلیں باقیوں کو چھوڑ دیں، آپ قمر جاوید باجوہ اور فیض حمید کا ٹرائل کر لیں اور اس ملک کو آگے لے جائیں. چلیں، میرا اور آپ کا اس بات پہ کم از کم کنسنسس ڈیولپ ہو گیا. تو تھینک یو ویری مچ جی. آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ہمیں اپنا فیڈ بیک بھی دینا ہے اور میکسیمم لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کرنا ہے. تو اجازت دیجیے، خدا حافظ.